وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الموت بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر
اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اس وقت ہم اور آپ مختلف خبروں کے ذرائع سے یہ بات سن رہے ہیں کہ دنیا کے چند حصوں میں، جس کو ترکی یا سیریا ملک شام کہا جاتا ہے، زبردست زلزلے کا جھٹکا ان علاقوں کے اندر آیا۔ ایسے اس موقع پر جب اللہ رب العالمین کی آیت بنے نشانی، اللہ رب العالمین کی نشانی زمین کے اوپر نازل ہو رہی ہو، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، حالات اور موسم کی تبدیلی کی شکل میں، ایسے اس موقع پر ایک بندے مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے اور کتاب و سنت کے اندر ایک بندے مومن کا کیا عمل ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے اس نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی وضاحت اور اس کی تشریح ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا آج کے اس خطبہ جمعہ کا جو موضوع یا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ زلزلے کیوں نازل ہوتے ہیں اور زلزلے کیوں آتے ہیں۔ جب بھی کبھی دنیا میں اس طرح کی مصیبتیں اترتی ہیں اور نازل ہوتی ہیں تو بحیثیت مومن ہمارا اور آپ کا اس بات کے اوپر کامل اور مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے بغیر اس طرح کی کوئی تبدیلی زمین میں واقع نہیں ہوتی۔ وہی معاملہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین انجام دینا چاہتا ہے یا جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، وہی چیز دنیا کے اندر تبدیلی یا وہی معاملات، وہی مصیبتیں دنیا کے اندر اترتی اور نازل ہوتی ہیں۔ لیکن جب یہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تو انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے لبرل، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں آزاد خیال لوگ، جو جدید تعلیم سے متاثر ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو سائنس کے اوپر دین سے زیادہ، قرآن مجید سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، جو اسباب کو تلاشتے ہیں، کاؤز، ریزن اور اسی طریقے سے لاجک ڈھونڈتے ہیں۔ ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں ان کو کاؤز چاہیے، سبب چاہیے، ریزن چاہیے، لاجک چاہیے کہ اس مسئلے میں ہوا کیسے۔ تو ایسے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر معاملے میں ظاہری اسباب کو تلاشتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ان سے بیان کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو خانہ کعبہ سے اٹھائے گئے اور ساتوں آسمان، جنت و جہنم دیکھ کر کے پھر رات کے ایک پہر میں دنیا کے اندر لے آئے گئے، تو کہا کہ پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سبب نہیں ہوا، ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ماں اور باپ یہ سبب ہیں بچے کے وجود کا، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا۔
کوئی سبب نہیں چاہیے اس کو. اور اسی طریقے سے بچے کے وجود کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کی طرح سبب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کہتا ہوں ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. لہذا جو لبرل لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا سے لوگ زمین کے نیچے سے اتنا تیل نکال رہے ہیں، اتنا گیس نکال رہے ہیں اور پانی نکال رہے ہیں، تو ظاہر ہے زمین میں وہ جگہ خالی ہو رہی ہے. زمین پلیٹ کے اوپر قائم ہے، بڑے بڑے پلیٹ بچھے ہوئے ہیں، اور جب آپ نے وہ تیل نکال لیا، گیس نکال لیا، پانی نکال لیا، تو وہ پلیٹ کیا ہوتے ہیں؟ سرکتے ہیں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے. اور پلیٹ جب سرکتے ہیں تو زمین ہل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. یہ سائنس کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ جن کو لبرل کہا جاتا ہے، جو دینی تعلیم سے، شریعت کے احکام سے دور ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. چنانچہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ خط استوا ہے، ایسا مقام ہے جہاں سے زمین ہلتی ہے، ترکی کا وہ مقام اور سیریا کا کی وہ جگہ. تو کوئی نارمل چیز ہے وہاں پہ، زلزلے کا آنا بہت نارمل ہے، اس میں کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہ تو کسی کے تہجد سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ تو کسی کے نمازی ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. نارمل چیز ہے. اس جگہ پر آپ رہیے گا، پانی کے اوپر اگر گھر بنائیے گا تو آپ کا گھر ایک نہ ایک دن ٹوٹ جائے گا. دریا کے کنارے اگر رہیے گا تو تیز بارش ہوگی تو دریا آپ کے گھر کو بہا کر کے لے کر چلا جائے گا. نارمل ہے مسئلے کو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں. اور ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ ہر نازل ہونے والی چیز کو، نام نہاد دیندار طبقہ، ہر نازل ہونے والی چیز کو کہتا ہے کہ اس نے یہ غلطی کی تھی، اس وجہ سے اس کے اوپر یہ عذاب آ گیا. یہ زلزلہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے، یا ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا اس کی وجہ سے یہ عذاب آ گیا. ان دونوں مثالوں کو آپ ذرا غور سے سمجھیے، بہت وضاحت کے ساتھ نہایت کلیئر کر کے بات آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. ابھی چند دنوں پہلے، چند مہینے پہلے سعودی عرب کے جدہ میں سیلاب آیا، اور بارش ہونے کے بعد مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ اور دیگر مقامات کے اوپر ہریالی آ گئی. پہاڑوں میں پہاڑ لہلہانے لگے. لوگوں نے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر خوب شیئر کیا، کہا دیکھو یہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے، قیامت اب قریب آ گیا. ان لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے جدہ میں یہ سیلاب آیا اور ہزاروں لوگ ڈوب گئے، گاڑیاں بہہ گئیں، لاکھوں کے املاک اور مال و دولت تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے. یہ کہاں؟ دوسری طرف جب اب ترکی میں زلزلہ آیا تو ایک طبقہ کھڑا ہوا، کہا انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، انہوں نے اسرائیل میں اپنے جہاز بھیجے، انہوں نے اپنے ملک کے اندر بے حیائی کو فروغ دیا، جس کی وجہ سے ان کے یہاں اللہ رب العالمین کی پکڑ آئی اور یہ زلزلہ آیا. میرے بھائیوں، یہ دونوں نظریہ غلط ہے. بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی کلمہ گو مسلمان بستا ہے اور اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی تکلیف ہم کو اپنے سینے کے اندر محسوس ہونی چاہیے. کم سے کم کھیل تماشا اس کو نہ بنایا جائے، اس کو اپنی تفریح کا ذریعہ نہ بنایا جائے. لوگ آج دیکھیے کیسے بے حس ہیں ہم لوگ، کیسی کیسی تصویریں آ رہی ہیں زلزلے کے تعلق سے. چھوٹے چھوٹے بچے ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں، لوگ ان کو نکال رہے ہیں، اور ہم ہے کہ ہم مسلک کے معاملے کھیل رہے ہیں، مسلک کھیل رہے ہیں، یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم فلاں طبقے کو سپورٹ کرنے والے ہو، تم فلاں طبقے کو سپورٹ کرنے والے ہو، تم ایسے ہو اس وجہ سے یہ سیلاب آیا، تم ایسے ہو اس وجہ سے یہ زلزلہ آیا.
کیا یہ انسانیت ہے؟ جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی انسانیت کا جذبہ باقی ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کے آفات اور اس طرح کے مصیبت کو اپنی ذہنی تفریح کا ذریعہ نہیں بنائے گا۔ قرآن مجید اس مقام کے اوپر، ایسے اس معاملے کے اوپر ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا تفصیل سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا۔ کیوں برپا ہوا؟ کہا بیما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ دنیا کے اندر جو یہ بعض کام انجام دیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کا مزہ ان کو چکھائے۔ اس وجہ سے یعنی پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی تبدیلی زمین کے اوپر واقع ہو، زلزلہ آئے یا سیلاب آئے یا سیاسی تبدیلی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو ہر بندے مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس معاملے کا ذمہ دار میں ہوں، اس معاملے کا ذمہ دار میں ہوں، میری گناہوں کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں تو پہاڑ نہیں ہے اس وجہ سے وہاں زلزلہ آ گیا، ہم لوگ چاروں طرف سے پہاڑ سے گھرے ہوئے ہیں اس لیے یہاں زلزلہ نہیں آئے گا۔ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ اللہ کا حکم کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال اٹھا کر کے آپ دیکھیں، کشتی جب بنا رہے تھے قوم کے لوگ گھومتے تھے، کہا اے نوح یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ ریت پہ چلاؤ گے؟ بالو پہ چلاؤ گے؟ نہ پانی ہے، نہ آس پاس میں سمندر ہے، نہ بارش کا موسم ہے، تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے تھے انا نسخر منکم کما تسخرون منا فسوف تسخرون، ہم مذاق اڑائیں گے تمہارا، تم ابھی ہمارا اڑاؤ مذاق، تم ابھی ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ حتی اذا جاء امرنا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا وفارت النور، زمین پھٹ پڑی اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، اور اس طرح سے پانی نکلا، اس طرح سے پانی نکلا کہ بڑے بڑے پہاڑ، حضرت نوح کا بیٹا تھا، کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں، پانی سے بچ جاؤں گا۔ ابا آپ گھبرائیے مت، آپ اپنی کشتی لے کر کے جائیے، ہم اپنی حفاظت خود کرنا جانتے ہیں۔ کیا ہوا؟ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اللہ رب العالمین کا عذاب ایسا آیا کہ حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کا جوان بیٹا ڈوب کر کے مر گیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو بہت غور سے سمجھیے کہ وہ لوگ وہاں تھے اس وجہ سے آ گیا زلزلہ، اور ہم یہاں پہاڑوں کے بیچ میں ہیں تو ہمارے اوپر زلزلہ نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے گا اسی پہاڑ کو زلزلہ بنا کر کے یا اسی پہاڑ کو عذاب بنا کر کے ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ایسا ہرگز نہ کرے، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، دینی نظریہ اللہ کے عذاب کے تعلق سے انسان کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ یہ مصیبتیں یہ ہمارے اپنے جانب سے نازل ہو رہی ہیں، ہمارے لیے میری وجہ سے نازل ہو رہی ہیں، اور ہر آدمی پھر اپنی اصلاح کرے۔ اب دیکھیے اتنی بڑی تباہی آئی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، اور صرف بے گھر ہی نہیں، اس طرح سے ٹھٹھرا دینے والی، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی ہے، برف باری ہو رہی ہے، اس برف باری میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لوگ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہیں، زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہو رہے ہیں۔ قرآن نے اس موقع کو بیان کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلما احسوا باسنا، جب ان لوگوں نے میرے عذاب کو دیکھا، اذا ہم منہا یرکضون، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، نکل گئے۔ تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے، لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے میدان میں چلے جاتے ہیں، گلیوں میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر جس کو بنانے کے لیے نہ حلال سمجھا تھا نہ حرام سمجھا تھا، آج وہ گھر ان کے لیے
مصیبت بن جاتی ہے. جس کو بنانے کے لیے بینک سے پیسے لیے تھے، لون لیا تھا، کاروبار کو توڑا تھا، سود کے اوپر پیسے اٹھائے تھے، وہی گھر کی ایک ایک اینٹ موت کا سامان بن کر کے نظر آتی ہے، اور آدمی ہڑبڑا کر کے بے تحاشا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے گلیوں پہ آ کر کے سڑکوں کے اوپر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے اسی کو کہا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب ان لوگوں نے میرے عذاب کو دیکھا، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو یہ گھروں کو چھوڑ کر کے دوڑنے لگے. اللہ کہتا ہے لا ترکزو، مت دوڑو، وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، وہیں جاؤ جہاں تم عیش کی زندگی گزارتے تھے، وہیں جاؤ جہاں تمہیں اللہ رب العالمین یاد نہیں آتا تھا، اسی گھر میں جاؤ. جب مؤذن کی حی علی الصلاۃ کی آواز آتی تھی تو تم اپنے گھر کو چھوڑ کر کے نہیں نکل سکتے تھے. آج کیوں بھاگ رہے ہو؟ آج کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے اسی گھر میں جاؤ. لعلکم تسألون، تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. عذاب الہی کو دیکھنے کے بعد ایک بندے مومن کے اندر یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دے. اگر کسی گناہ میں وہ ملوث ہے اور مبتلا ہے تو اس گناہ کو ترک کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے. اتنا بڑا عذاب ہم لوگوں نے دیکھا. موبائل میں ہم وقت وقت سے پورا لائیو ٹیلی کاسٹ اس کا دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے گھر گر رہے ہیں، کس طرح سے لوگ بھاگ رہے ہیں، کس طرح سے لوگ بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے دل کی دنیا بدلی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برائیوں سے توبہ کر لیا؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کیا؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف واپس آئے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا ہے، جن کو عذاب ہوا وہ لوگ سمجھیں، اللہ تعالی ہم کو تو عذاب نہیں دیا. آیت سنیے اور اپنا محاسبہ کیجئے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی اور نصیحت کو ان لوگوں نے بھلا دیا، نصیحت کے اوپر عمل نہیں کیا، ترک کر دیا، بھلا دیا. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے آسمان سے روزیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. ہر طرف سے روزی ملنے لگی. مٹی کو بھی چھوتے تو سونا بن جاتا. خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہے، ہم کو تو عذاب نہیں دے رہا ہے. لیکن اذا اخذناہم بغتۃ، اللہ رب العالمین نے اچانک ان کو پکڑا، فاذا ہم مبلسون، تو وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ مایوس ہو گئے. کل تک جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو کون برباد کر سکتا ہے، ہم کو کون پکڑ سکتا ہے. جب اللہ رب العالمین نے عذاب کا ہلکا سا جھٹکا دکھایا تو سب کے سب زندگی سے مایوس ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے افامین اہل القری، کیا بستی والے اس بات سے مامون ہیں، محفوظ ہے، ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ اپنے گھر کے اندر سو رہے ہوں. رات کے 4 ساڑھے 4 بجے کا وقت تھا. کون جگتا ہے اس وقت؟ کون باہر نکلتا ہے اس وقت؟ اس طرح سے زمین ہلائی گئی کہ جو جہاں تھا وہ وہیں کے وہیں دب کر کے رہ گیا. 8000 یہ سرکاری آنکڑا ہے. لاشیں لوگ بتا رہے ہیں کہ 8000 سے کہیں زیادہ ہے. آج بھی ملبے کے اوپر جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو سسکنے اور بلکنے کی آواز آج بھی ان ملبوں سے آ رہی ہے اور لوگ اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو شہیدوں کے اندر شمار کر دے. اے اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 5 طرح کے شہید ہوں گے. 5 طرح کے شہید ہوں گے. سب سے پہلا شہید وہ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہونے والا ہو. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو طاعون کی بیماری میں مر جائے، طاعون کی بیماری میں، اور علماء نے کہا کہ کوئی بھی ایسی بیماری جو وبا کی شکل میں ہوتی ہو، جیسے ابھی کورونا کا معاملہ تھا، اگر اس میں مر گیا تو وہ بھی شہید ہے. طاعون کی بیماری میں، وبا کی بیماری میں مرنے والا وہ شہید ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ بھی شہید ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی
جو غرق ہو کر کے مر جائے، پانی میں ڈوب کر کے مر جائے، کہ وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی حدم سے مر جائے، دیوار گرنے سے، چھت گرنے سے، مکان گرنے سے، اس کے ملبے کے نیچے دب کر کے مر جائے، وہ بھی شہید ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے ضحایا ہیں، جتنے دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ ہیں اس زلزلے کے اندر، اے اللہ رب العالمین ان تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو تو شہیدوں میں شمار کر لے، اور اے اللہ جو زخمی ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے شفا یابی کا انتظام کر دے، اے اللہ رب العالمین ان کو جلد سے جلد شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو وارننگ دے رہا ہے، ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے، ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خوف دلا رہا ہے، ڈرا رہا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، فاتقون، مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو، چھوڑو جو سرکشی تم کر رہے ہو، جو بے راہ روی کے اندر تم مبتلا ہو، ان کاموں کو ترک کرو، غلط کاموں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کو چھوڑ دو، ورنہ تم بھی اس عذاب کے چپیٹ کے اندر آ سکتے ہو، اور تمہارا بھی وہ حشر ہو سکتا ہے جو حشر دیگر قوموں کا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی بھی زلزلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلا زلزلہ آیا۔ رات کے وقت مدینے کی زمین ہلا دی گئی۔ فجر کی نماز میں جب حضرت عمر ابن خطاب تشریف لائے اور دیگر صحابہ کرام جب آئے تو حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا اور کہا، اَيُّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُمُوهُ، کون سا گناہ تم کر رہے ہو، کون سا گناہ کر رہے ہو، یہ زمین کیوں ہلائی گئی؟ ضرور تم نے کوئی نئی چیز پیدا کر لی ہے، ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، ضرور تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے یہ زمین ہلائی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ اگر دوبارہ یہ عذاب مدینے میں آیا، دوبارہ یہ زلزلہ مدینے کے اندر اگر آیا، لا اساکنکم، میں تمہارے ساتھ مدینے میں نہیں ٹھہروں گا، میں تم کو چھوڑ کر کے نکل جاؤں گا، ورنہ توبہ اور استغفار کرو۔ حضرت عمر بہت اچھا سائنٹیفک ریزن دے سکتے تھے، بتا سکتے تھے کہ زمین اس وجہ سے ہلی ہے، اس وجہ سے ہلی ہے، لیکن آپ نے زمین کے ہلنے کے سبب کو لوگوں کے برائیوں سے تعبیر دی اور لوگوں کو دعوت دی کہ تم توبہ اور استغفار کرو، جو گناہ کر رہے ہو اس گناہ کو چھوڑنے اور اس کو ترک کرنے کی کوشش کرو۔ اسی طریقے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ملک شام کے اندر زلزلہ آیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا ملک شام میں، اور کیا لکھا؟ کہا کہ اے شام کے لوگوں، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے اس سے کی جانے والی گناہوں سے معافی مانگو، لہذا تم لوگ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرو، اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ کوئی اگر اپنے بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو وہ ظلم کرنا ترک کر دے، چھوڑ دے۔ کوئی اگر بے نمازی ہے تو وہ نمازوں کو قائم کرنا شروع کر دے۔ کوئی اگر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز آ جائے۔ ملک شام میں یہ خط حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر لکھا۔ وہ ہم سے اچھا ریزن بتا سکتے تھے کہ یہ زلزلے کیوں آئے، لیکن انہوں نے زلزلے کو لوگوں کے اعمال سے جوڑا، لوگوں کے معاملات سے جوڑا، کیونکہ بحیثیت مومن ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ زمین کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے وہ تبدیلی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے، جنگ احد ہے، مسلمان جنگ جیت چکے تھے، سب کچھ معاملہ ہو چکا تھا، ایک غلطی کر دی مسلمانوں نے جس کے وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب مسلمان ہار گئے تو انہوں نے پوچھا، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے سورہ آل عمران میں،
کأن ھذا، ایسا کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، ہم تو جیت گئے تھے پھر کیوں ہارے، 70 لوگوں کی جانیں کیوں گئیں، یہ شہید کیوں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے، تمہارے معاملات کی وجہ سے ہے۔ اب غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ایک نافرمانی صحابہ کرام نے کی، کہا تھا کہ جبل رمات کے اوپر ٹھہرے رہنا، وہاں سے اتر کر کے نیچے مت آنا جب تک میں دوبارہ تم کو اترنے کا حکم نہ دے دوں۔ صحابہ کرام نے معاملے کو ناسمجھی میں سمجھ نہیں سکے، وہ ناسمجھی میں ان سے غلطی ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی 70 جانیں چلی گئیں اور جیتی ہوئی جنگ وہ ہار گئے۔ میرے بھائیوں، ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ گن لیجئے۔ ہمارے اور آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ایک گناہ کی وجہ سے نکال دیے گئے، ایک غلطی کی وجہ سے۔ ہم دن بھر میں 100 غلطیاں کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت کے مستحق ہیں، جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو، فرعون کو اور فرعون کے لشکر والوں کو کیوں تباہ و برباد کیا، کس طرح سے ان کو دریا کے اندر ڈبا کر کے غرق کر دیا، ان لوگوں کے انجام کس طرح سے ہوئے، کیسے ان کے معاملات ہوئے، یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں، سب ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہم نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین بار بار ہمیں وارننگ کر رہا ہے، ہمیں ڈرا رہا ہے، ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ہماری طرف، آؤ میری جانب، مجھ سے ڈرو، مجھ سے خوف کھاؤ۔ اور خوف کھانے کا معاملہ دیکھیے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی سے ڈرتا ہے، کسی سے خوف کھاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اس سے بھاگتا ہے، اس سے بچتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے خوف کھاتا ہے تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب جاتا ہے۔ جتنا جو دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ رب العالمین کا اتنا قریب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آؤ تم سب دوڑ کر میری جانب، بھاگو میری جانب آؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر مان لیجئے چاروں طرف سے عذاب کی بارش ہو رہی ہو، تیر چلائی جا رہی ہو، اگر کوئی آدمی بچنا چاہے تو کہاں جا کر کے بچ سکتا ہے؟ کہا جہاں سے تیر چلائی جا رہی ہے اس کے بغل میں جا کر کے کھڑے ہو جائیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کی طرف بھاگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو معاملات ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، آخری بات کہ یہ ساری باتوں کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہ کہ اب ہم اس طرح کے عذاب سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ چند نکات اور چند پوائنٹس کے اندر ہم 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ زلزلے سے ہم کیسے، یا اس طرح کی مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ان چیزوں سے محفوظ رہنے کی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیں اور اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سب سے پہلی چیز قرآن مجید کی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دیں گے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا ظلم کیا، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو، ابو جہل کو نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں دیا۔ نبی جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ رب العالمین نے
ابو جہل کو بھی پکڑا، ابو لہب کو بھی پکڑا، اور جو کفر کے بڑے بڑے سردار تھے اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ تو نبی کی موجودگی یا عذاب سے روکنے کی سبب ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین جس قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے اس کے نبی کی طرف وہی کرتا ہے کہ آپ بستی چھوڑ کر کے نکل جائیے۔ حضرت لوط کے اوپر عذاب آیا، حضرت لوط کو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں آپ بستی چھوڑ کر کے نکل جائیے، پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا، کہا سب کو کشتی میں سوار کر کے آپ نکل جائیے۔ جس قوم میں عذاب آیا، حضرت یونس کے ہاں عذاب آنے والا تھا، حضرت یونس بغیر اللہ کے حکم کے نکل کے چلے گئے، مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ بہرحال نبی کی موجودگی عذاب سے روکنے کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن اگر نبی قوم کے اندر موجود نہیں ہے تو عذاب سے روکنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العالمین ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کرنے والے ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوں۔ میرے بھائیوں، گناہ انسان سے سرزد ہوتی ہی ہے، جس قدر بھی بچنے کی کوشش کرے بشری تقاضے کے تحت اس سے گناہ کا ہو جانا یہ فطری عمل ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق اسی طبیعت کے اوپر کی ہے کہ وہ نافرمانی کرے گا، لیکن نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آنسو کے 2 قطرے بہا دینا، میرے بھائیوں اللہ کے سامنے رو دینا، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اللہ رب العالمین کے عذاب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آنکھوں سے نکلنے والے اس پانی کی قیمت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، اس پانی کی قیمت کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ پوری دنیا کی پانی آپ اٹھا لیجئے اور جہنم کی ایک چنگاری کو بجھانا چاہیے تو آپ نہیں بجھا سکتے۔ ایک چنگاری پوری دنیا کے پانی کو سکھانے کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم میں چھید کر دیا جائے تو زمین کے اوپر کوئی ہریالی نہیں بچے گی، کوئی پانی نہیں بچے گا، کوئی انسان زندہ باقی نہیں بچے گا۔ یہ حالت ہے جہنم کے آگ کی۔ اللہ کہتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنسو کے یہ 2 قطرے یہ اتنے قیمتی ہیں کہ جہنم کے آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہمارا دل آج اتنا سخت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی یاد میں روتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر کے اللہ رب العالمین سے کبھی معافی مانگتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مال و دولت محفوظ رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مکانات محفوظ رہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو مصیبتیں ہمارے بھائیوں کے اوپر نازل ہوئی ہیں وہ مصیبتیں ہمارے اوپر نازل نہ ہوں، تو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے، انتظار مت کیجئے، ابھی شروع ہو جائیے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، روئیے اس کے سامنے، گڑ گڑائیے اور کہیے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب دوبارہ ہم کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے عذاب الہی کو روکنے کا دوسرا سبب جس سے ہم برائی کو، عذاب الہی کو روک سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر برائی کو دیکھ کر کے، غلط کام کو دیکھ کر کے کبھی کوئی آدمی خاموش نہ بیٹھے، چپ نہ بیٹھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے، برائی کو برا کہنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرے اور اچھائی کو صحیح کہنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کرے۔ آج ہم لوگ بہت کمرشیل ہو گئے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بس ہمارا صحیح ہے، ہمارا پڑوسی کیا کر رہا ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، اور لوگ کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ اصحاب سبت والے، مچھلیوں کے شکار کرنے والے لوگ، ان کے اوپر جب عذاب آیا تو قوم میں 3 طرح کے لوگ تھے، 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ جو گناہ کرنے والے تھے، ایک وہ لوگ جو گناہوں سے لوگوں کو منع کرنے والے تھے، اور تیسرا وہ جو کنارہ کش تھا، کچھ نہیں کہتا تھا، جاؤ جو کر رہا ہے کرنے دو، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے۔
لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف گناہ سے روکنے والوں کو محفوظ کر دیا، باقی جو لوگ تھے وہ دونوں کے دونوں ڈبا دیے گئے۔ یعنی انسان یہ سمجھے کہ ہم صرف خود نماز پڑھ لیں، انسان یہ سمجھے کہ ہم نیکی کر لیں ہمارے لیے کافی ہے، دوسرا جو کرتا ہو اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، تو یہ معاملہ چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا جب عذاب آئے گا تو آپ بھی اسی گیہوں کے ساتھ، یا گیہوں کے ساتھ جس طرح سے گھن پستا ہے، اسی طرح سے وہ لوگ بھی پیس دیے جائیں گے جو نیک اور صالح ہیں لیکن برائی دیکھ کر کے، غلط کام کو دیکھ کر کے خاموش رہتے ہیں، لوگوں کو منع نہیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز میرے بھائیوں وہ یہ کہ مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دیکھ کر کے آدمی نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ اور چوتھی چیز جو عذاب الہی سے بچانے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ اس طرح کی مصیبت میں، اس طرح کی پریشانیوں میں ہم کو اللہ رب العالمین گرفتار نہ کر۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں اس وقت کا جو ماحول ہے اور اس میں ہمارے جو دینی بھائی پریشان حال ہیں، اگر ہم ان کی مادی مدد نہیں کر سکتے، پیسے سے مدد نہیں کر سکتے، وہاں تک بھیج نہیں سکتے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، ان گھر بار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے وہ آسمان، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، جو کمبل اوڑھتے ہیں صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ کمبل برف سے جمع ہوا ہوتا ہے۔ کیسی سردی ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ اس سردی میں وہ لوگ گھر بار کو چھوڑ کر کے سڑک کے اوپر سونے پر مجبور ہیں۔ اور اللہ کا عذاب دیکھیے کیسا ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ کیسا ہوتا ہے کہ جھٹکے برابر محسوس ہو ہی رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ آیا گیا معاملہ ہو گیا ختم ہو گیا، کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جھٹکوں کی آہٹ سنائی نہ دے اور جھٹکے محسوس نہ ہوں۔ یہ عالم ہے میرے بھائیوں، یہ حالات ہے۔ ایسے اس موقع پر اگر ہم نہ سدھرے، ہم اپنے دل کو پتھر کر لیتے ہیں، اگر ایسے اس موقع پر اگر ہم نے اپنی نصیحت کے کھڑکی کو نہ کھولا، اپنے دماغ کو نہ کھولا، تو وہ دن دور نہیں ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے پکڑ میں ہم بھی آ سکتے ہیں، جبکہ ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح کے عذاب جو لوگوں کو عاجز کر دے، اے اللہ رب العالمین اس عذاب سے ہم کو بچا لے۔ آج ہم کو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ہم جس نبی کے نام لینے والے ہیں اس نبی کا حال یہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ذرا سی تیز ہوا چلتی تھی، ذرا سے کالے بادل امٹتے تھے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے کے بل بیٹھ جاتے تھے، یا رب یا رب یا رب کی صدا لگاتے تھے، اللہم اجعلہ ریاحا ولا تجعل ریحا، اے اللہ رب العالمین اس کو خوشی کی ہوا بنا دے، اے اللہ اس کو عذاب کی ہوا نہ بنائے، نہ بنا۔ ہم اسی نبی کی امت ہیں، اتنے بڑے بڑے زلزلے دیکھ کر کے موبائل کے اوپر ہم مذاق کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کے بلکنے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ ریکارڈ کر کر کے اس کو چھوڑ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، اور آپ ایک دوسرے سے شیئر کر کے انجوائے کر رہے ہیں۔ عذاب الہی یہ انجوائے کا ذریعہ ہے، تفریح کا ذریعہ ہے، خوشی منانے کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس وقت جو ہمارا مورل ہے اور جو ہمارے مینرز ہیں وہ اتنے تحت الثری کے اندر گر گئے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ یہ دور آسمان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو عذاب الہی کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، رونے کے بجائے، کلیجہ پھاڑنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کے سامنے گریوزاری کرنے کے بجائے ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ مذاق بنایا ہے ہم لوگوں نے، چٹکلے بنا بنا کر کے چھوڑ رہے ہیں، طرح طرح کے کمنٹس پاس کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام تو دور کی بات، کسی ایک اچھے انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھے مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اچھا انسان اس طرح سے معاملہ نہیں کر سکتا کہ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کو دیکھ کر کے وہ اس کو کھیل اور مذاق کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے میں خیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ
ظلم کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے معاملے دونوں طرح سے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جن کو عذاب اللہ نے دیا ہے ان کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہو سکتا ہے کہ چلو گناہ کرنے سے پہلے ان کو دنیا سے اٹھا لیا اللہ نے، اور ہم کو اس لیے مہلت دے رہا ہو کہ تم اور پاپ کرو اور پاپ کرو، جب پاپ کا گھڑا تمہارا بھر جائے گا، ابلنے لگے گا، تب ہم تم کو گردن سے پکڑ لیں گے۔ یہ معاملہ کیوں نہیں سوچتا ہے آدمی؟ صرف یہ سوچتا ہے کہ ہم تو بچ گئے، وہ لوگ پھنس گیا، اب وہ لوگ سمجھے اپنا۔ تم کیوں بچے ہو؟ کیوں بچے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تم کو یہ چاہتا ہے تم سے کہ تم اور گناہ کرو اور سرکشی کرو اور تمرد کرو تاکہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھرپور عذاب سے تم کو دوچار کر سکے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ سوچنے کے بہت سارے مقامات ہیں، غور کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں۔ میرے بھائیوں، خطبے کا پیغام یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، رجوع کریں، اللہ رب العالمین کی جانب پلٹیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گریوزاری کریں اور یہ کہیں کہ اللہ جو غلطی ہم سے ہو گئی اے اللہ رب العالمین، ہم تیرے سامنے معافی کے خواستگار ہیں، معافی کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ کر دے، اللہ رب العالمین وباؤں سے، دکھ سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے اے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ کر دے۔ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔